اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام ولادت بسعادت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا اور ولادت بسعادت حضرت شاہ خراسان امام علی رضا علیہ السلام ہے، لہٰذا ان دونوں عظیم مناسبتوں کے موقع پر تمام مومنین، موالیان اہل البیت علیہم السلام، منتظران حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان تمام کی خدمت میں اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ نہایت ہی عظیم موقع ہے، نہایت ہی عظیم مناسبت ہے، اور دو عظیم ولادتوں کے درمیان، دو عظیم شخصیات کی ولادتوں کے درمیان ہم خوشبختانہ آپ کے حاضر خدمت ہے اس پروگرام میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پروگرام کا موضوع حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خود حضرت امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا یہ بھی اس موضوع سے خارج موضوع نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حضرت امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا ان کے بھی جو وارث ہے، ان کے قبور کے وارث، ان کے علم کے وارث، ان کے حکمت کے وارث، ان کے امامت کے وارث، ان کے ہر چیز کے وارث میرے اور آپ کے مولا اور آقا مہدی موعود امام غائب عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، لہٰذا یہ موضوع بھی اسی موضوع سے بالکل جو ہے وہ ایک طریقے سے بالکل مربوط موضوع ہے۔ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے عنوان سے ہم نے کچھ گفتگو کا سلسلہ آپ کے خدمت میں پیش کیا۔ آج سے انشاءاللہ آج بند حقیر آپ کے حاضر خدمت ہے، اور کل سے انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ علماء حضرات کو بھی اس کار خیر میں شرکت کرنے کی دعوت دی جائے، اور تشریف لا کے انشاءاللہ آپ کے خدمت میں بیانات پیش کر سکے حضرت شاہ خراسان علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے عنوان سے نہایت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ پکی بات ہے، کچھ ادوار ایسے ہیں کہ جس ادوار میں مذہب شیعہ کی ترویج ہوئی ہے، واقعاً ترویج ہوئی ہے، اور میں یہ بھی عرض کروں کہ ہر امام کے دور میں ترویج ہوئی ہے۔ اگر امامت کا سلسلہ نہ ہوتا تو یقیناً یہ جو دین حق کا سلسلہ تھا یہ ختم ہو جاتا۔ ہر دور میں ہوئی ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، لیکن کچھ ادوار پھر اس میں سے ایسے ہیں جو پھر ان سب ادوار سے زیادہ جن کے حروف کو جو ہے وہ طلائی حروف کہا جا سکتا ہے تاریخ کے اندر، اس میں سے ایک دور جو ہے وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کا دور ہے۔ اس دور میں کہ جب انہوں نے خود دعوت اسلامی پیش کر دیا، اور اس دور میں پورا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ یادگار ہے۔ دوسرا دور جو ہے حکومت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ حکومت امیر المومنین علیہ السلام کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام، صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام سجاد علیہ السلام کے دور میں جو سلسلہ رہا، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تدریس، اور وہ وقت جو ان کو ملا تھا، مخصوصاً یہ فرصت جو ان کو ملا، اور اس کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندان، اور حضرت امام رضا علیہ السلام جب خراسان میں آپ علیہ السلام ولی عہد منتخب ہوئے،
یہ ولی عہدی جو تھی وہ تھی زبردستی کی ولی عہدی، چونکہ امام جو ہے وہ کسی ظالم حکومت کا اہلکار تو نہیں بنے گا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن بظاہر کہ جو بنو عباس کرنا چاہتے تھے، بنو عباس نے جس طریقے سے یہ عہدہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے سپرد کیا، اس بنیاد پر کہ اس سے وہ اپنے خود سیاسی مفادات بہت سارے حاصل کر سکیں گے، اور اس میں سے ایک جو سب سے بڑا ان کا مفاد تھا وہ اس عنوان سے تھا کہ خود ہم یہ چیز ثابت کر لیں گے کہ ہم اہل بیت پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کو عزت دینے والے ہیں۔ ایک دوسرا جو ان کا جو حربہ تھا وہ یہ تھا کہ خود ہم نے جو ہے بہرحال اگر پوری حکومت نہیں بھی تھی لیکن ہم نے ولی عہد کم از کم بنا لیا، اور خود جو امام فرماتے ہیں میں خود مأمون و رشید لعنت اللہ علیہ بھی اس حکم پر عمل کرنے والا ہوں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ان کا ایک حربہ تھا کہ جس کی وجہ سے جو دور دراز علاقوں میں جہاں کہیں پر بھی حضرات اہل البیت علیہم السلام اور آل رسول کے جو عاشقین ہے، جو عشق کرتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہماری طرف ان کی رغبت ہو جائے گی۔ بہت مہم چیزیں ہیں یہ، بہت ہی حد سے زیادہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو مظالم انہوں نے کیے ہیں، خود امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہے، یا نفس زکیہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، ان شہادتوں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ان کا بھی کوئی نہ کوئی تھوڑا سا کتمان ہو جائے گا ایک طریقے سے۔ لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کی ہو یہ کام، چونکہ اگر انہوں نے یہ کام کیا ہوتا تو آج جو ہے یہ اتنی عزت نہ دیتے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کم از کم اگر وہ بھی نہ ہو تو لوگ یہ تو سوچ لیں گے کہ چلو متوکل یا منصور دوانقی یا ہارون و رشید لعنت اللہ علیہم اجمعین یہ ظالمین تھے، لیکن خود مامون جو ہے وہ ان سے ہٹ کے ہیں ایک طریقے سے۔ چلو اپنے آبا و اجداد پر لعنت ہی صحیح، لیکن کم از کم میری حکومت اور لوگ میرے بارے میں یہ تو اچھا گمان کر لیں گے، اور اس طریقے سے میں یہ پورے دنیا کے اوپر اور جو بھی جزیرہ عرب ہے یا دوسرے ممالک ہے اس کے اوپر میری حکومت جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ اور یہ ایک سلسلہ، اور اس کے علاوہ جو ہے حالانکہ لوگوں کا پہلی سی ہی یہ ارادہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اہل البیت علیہم السلام کو، ان کے تعلیمات کو محدود کرنا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب امام آپ کے کنٹرول میں ہوں گے تو آپ تعلیمات بھی آپ کے کنٹرول ہوں گے۔ حدیث کے راوی بھی اگر کوئی آنا بھی چاہے گا اس طرف تو کم از کم مامون سے پوچھ کے آنا پڑے گا، ظاہر ہے ان کے کنٹرول میں، ان کے مہمان خصوصی ہیں۔ بہت سارے اس میں جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی ہے، اور تواریخ جو ہے وہ گواہ ہے کہ ان لوگوں کا کیا کیا یہ کرنا چاہتے تھے اس باب میں کہ امام رضا علیہ السلام کو انہوں نے ولی عہد بنا لیا تھا۔ بہت سارے اس میں مفاہیم ہے، اور وہ یقیناً اس کم وقت میں جو ہے اس پر ممکن نہیں ہے کہ اس تمام چیزوں کو کیا کیا ان لوگوں نے کیا حربے بنائے تھے اور کیا کچھ کیا تھا، لیکن میں ایک جملے میں یہ کہہ دوں کہ بعض لوگ شاید یہ اشکال بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور عجیب ہے کہ بعض یہ ہے کہ مثلا امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی پر ایک اشکال کرتے ہیں کہ اگر ابو بکر، عمر، عثمان ان لوگوں سے حضرت جو ہے وہ ناراض تھے تو کیا وجہ تھی کہ حضرت نے تلوار نہیں اٹھائی، اشکال کرتے ہیں۔ پھر جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ مثلا شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیوں امیر المومنین علیہ السلام خاموش رہے، یا جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیوں معاویہ جیسے شخص سے معاہدہ کر لیا، صلح کر لی، یہ سب اشکالات یہ کرتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہی ہے کہ خدا جو ہے وہ موسیٰ پر ظلم ہوتا رہا، موسیٰ پر ظلم ہوتا رہا، اس قدر موسیٰ پر ظلم ہوا، اس قدر ظلم ہوا کہ موسیٰ جیسے طاقتور جسمان اور جسمانیت والے شخص وہ جو ہے صرف ہڈی بچ گئی، اس کی صرف چمڑا اور ہڈی بچ گئی۔ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے، خدا خاموش ہے۔ موسیٰ پر ظلم ہوتا رہا، خدا خاموش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر ظلم کر کے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ خاموش ہے۔
تو پھر آپ جو توجیہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں گے وہی توجیہ ان کے لیے بھی ہے. بس اس کا آپ جواب دے دیجئے گا، باقی جو ہے وہ ہم جواب دے دیں گے. یہ وہابیت اور اہل تسنن جو متعصب ہیں ان کے لیے ہیں کہ یہ جو کرتے ہیں کہ مثلا یا علی مدد کہنا اور یا حسین کہنا، وہ خود اپنے مدد نہیں کر سکتے تھے. تو ہم یہی کہیں گے کہ انبیاء میں سے کتنے انبیاء شہید ہوئے ہیں، تواریخ موجود ہے. کیوں اللہ نے کچھ نہیں کیا؟ کیوں ان کو ظلم کیا اللہ جو ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، بچہ جو ہے وہ کنویں میں گر رہا ہے، اس کی جان بچانا تیرے اوپر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دے دیجئے گا اس کا. یقیناً آپ کے اوپر واجب ہے. حتیٰ شریعت میں آپ نماز پڑھیں، نماز کو چھوڑ کے بچے کو بچا لو. نماز جیسی چیز کو بھی چھوڑ کے بچے کو بچا لو. اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ آپ قدرت رکھتے ہیں بچے کو بچانے پر. اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی توانگر نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی کسی چیز پر جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتا، اللہ نے کیوں اپنے انبیاء کو نہیں بچایا؟ اس کا آپ جواب دے دیجئے گا. آپ جیسے شخص کے اوپر واجب ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، آپ کو نماز توڑ کر بھی اس کو بچانا ہوگا. آپ کے اوپر ہے یہ چیز، بلکہ اپنے جان کے اوپر کھیل کے بھی آپ کو بچانا ہوگا. لیکن یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر طاقتور، قوی اور اس قدر جو ہے ہر چیز پر، اور وہ جو ہے ارادہ کر لے، اذا اراد اللہ ان یکون لہ کن فیکون. ہر چیز کن فیکون کی زحمت بھی اللہ نہیں فرما رہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ اس کا جواب دے دیجئے گا. ہم جو ہے وہ پھر آپ کہیں گے یہ مشیت خدا ہے، تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ یہ بھی مشیت خدا تھی. امام رضا علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اس انگور میں جو ہے وہ سم ہے، زہر ہے. امام حسین علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ کربلا جو ہے میں جاؤں گا وہاں میری شہادت واقع ہو جائے گی. سب چیزیں پتہ تھی. امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ معاویہ کے ساتھ میں صلح کر رہا ہوں، یہ فاسق اور فاجر ہے، یہ جو ہے وہ اس صلح کے اوپر عمل نہیں کرے گا، یزید کو یہ پھر حکمران بنائے گا. یہ سب چیزیں پتہ تھی. لیکن کیوں کیے؟ وہی آپ اس کا جواب دے دیجئے گا. جب ہمارا جو ہے سوال التزامی کا آپ جواب دے دیجئے گا، ملازمے کے ساتھ جواب دے دیجئے گا کہ اللہ نے کیوں نہیں کیا، تو پھر ہم بھی آپ کو جا کے جواب دے دیں گے. تو یہی چیزیں جو ہے یہ اس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کو زبردستی یہ ولی عہدی دی گئی، لیکن اس میں بھی امام نے وہ کام کر دیا کہ دین خدا کی ایسی دفاع کر دی کہ کوئی جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. حضرت امام رضا علیہ السلام آپ کے تعلیمات اور بہت سارے میں اس پروگرام میں کوشش کرتا ہوں جو مختصر وقت ہے اس میں سے ایک چیز جو آپ کے تعلیمات میں سے نمایاں تھی وہ آپ کے مناظرات ہے. اسی وجہ سے حضرت کا ایک لقب عالم آل محمد عجل اللہ تعالی علیہ السلام، یعنی عالم کا لقب عالم آل محمد علیہ السلام کا لقب امام رضا علیہ السلام کا ہے. اور اس کی وجوہات یہ تھے کہ جو مختلف ادیان اور مختلف مذاہب میں جو لوگ علم اور فضل رکھتے تھے ان لوگوں کو حضرت کی خدمت میں لایا جاتا تھا اور حضرت ان سے بحث اور مباحثہ کیا کرتے تھے یا مناظرہ کیا کرتے تھے. ان کے اپنی کتاب سے، ان کے اپنی کتب سے ان کو دلائل دینا، اور دلائل جو ہے اللہ کی وحدانیت کے اوپر، رسول اللہ کی رسالت کے اوپر، علی مولا کی ولایت کے اوپر اور قرآن کے اوپر، یہ سب دلائل حضرت امام رضا علیہ السلام دیتے تھے. بے شمار مناظرات ہے، بلکہ ایک کتاب ہے باقاعدہ مناظرات امام رضا علیہ السلام. فارسی زبان اور عربی زبان میں تو ہے، اردو زبان میں بھی ہوگی یہ کتاب. تو اس میں باقاعدہ جو ہے وہ مناظرات ہیں. مثلا ہر مذہب کے عالم سے، یہودی، عیسائی، مجوسی، حتیٰ بعض میں جو کتاب جو زندگی نامہ ہے میر فندروسی نے اپنی اس زندگی نامے میں لکھا ہے کہ حتیٰ امام رضا علیہ السلام کے مناظرے کے لیے ان کی ایک پنڈت سے ملاقات ہوئی تھی جو کہ 1000 سے زیادہ اس کی ایج ہو گئی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اس کی وجہ کیا تھی. بہرحال وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے مامون الرشید لعنت اللہ علیہ نے ہندوستان سے خراسان کی طرف بلایا تھا.
کہ وہاں پر جا کر میں چونکہ ایک پنڈت تھا اور میں نے بڑی ریاضتی کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسے کچھ کر دیجئے کہ وہ جو ہے جواب نہ دے سکے۔ تو میں جب وہاں پر گیا تو بہرحال میں امام رضا علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو وہ شمس و شموس تھے، اس کا جملہ تھا، وہ شمس و شموس تھے۔ تو میں جو ہے اس کے سامنے ہم سب عاجز ہو گئے، جتنے بھی تھے۔ میں ہندو مذہب کا عالم تھا، عیسائی بھی موجود تھے، مجوسی بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے، بلکہ اہل تسنن کے علماء بھی موجود تھے، جس میں سے ایک سلیمان مروزی کا مناظرہ جو امام رضا علیہ السلام کا، اور اس میں جو ہے وہ جب اشکالات کرتے ہیں تو اس کا جواب جو حضرت دیتے ہیں، وہ مناظرہ بھی موجود ہے۔ بڑا لمبا چوڑا مناظرہ ہے سلیمان کے ساتھ، جو کہ اہل تسنن تھے۔ تو یہ مناظرات جو حضرت امام رضا علیہ السلام کے، یعنی اسے اندازہ یہ ہے کہ وہ میر فندوسی اپنی کتاب زندگی نامے میں یہ لکھتے ہیں کہ حتیٰ ہندوستان سے ہندوؤں کو بھی حضرت سے مناظرے کے لیے دعوت دی گئی تھی، لیکن حضرت جو ہے امامت کا ایک امامت جو ہے کہتی اسی چیز کو ہیں کہ وہ کبھی جو ہے کسی انداز میں بھی اس کو لاجواب نہیں کیا جا سکتا۔ لاجواب جو ہے امام کو کوئی بھی لاجواب نہیں کر سکتا کسی موقع پر بھی۔ تعلیمات حضرت امام رضا علیہ السلام انشاءاللہ اگلے دنوں میں، چونکہ وقت بھی مختصر ہے تو میں مقدمتاً گفتگو کر رہا ہوں اسی موضوعات پر، بہت مہم موضوعات ہے، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ جو ولی عہدی کا دور ہے یہ گولڈن دور تھا مذہب تشیع کا، سب سے گولڈن دور نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان گولڈن ادوار میں سے جو ادوار جس کو کہا جائے کہ بہت اچھے ادوار رہے، اس میں سے ایک یہ ہے۔ کم عرصہ تھا، لیکن اس میں جو تعلیمات اہل البیت علیہ السلام کی دنیا میں عام ہوئے ہیں، اس کا جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ایک سلسلہ جو ہے وہ خود احادیث کا سلسلہ ہے حضرت امام رضا علیہ السلام سے۔ ہمارے پاس ان شخصیات میں سے کہ جن ائمہ سے زیادہ تر احادیث ہمیں پہنچے، امام صادق علیہ السلام تو پھر یہ ہے کہ پورے احادیث کا سلسلہ جو ائمہ کا ہے وہ ایک طرف امام صادق علیہ السلام، دوسری طرف پھر دوسرے نمبر پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، پھر سید الشہداء علیہ السلام ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام سے بھی کافی سارے احادیث جو ہے ان سختی کے باوجود، چونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کوشش یہ کرنی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام کے تعلیمات لوگوں تک نہ پہنچ سکے پھر بھی پہنچے، جس میں سے حدیث کے راوی مثلا ابا سلط حیروی اور اس قسم کے علاوہ دوسرے جو اصحاب باوفات امام رضا علیہ، ابا سلط کافی جو ہے امام کے ساتھ کافی رہ چکے تھے، اور اگر آپ زیارت پر بھی گئے ہیں تو مشہد مقدس میں ہی واقعہ ہے، امام رضا علیہ السلام کے حرم سے تقریباً ہے کوئی 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، وہاں پر یہ زیارت واقعہ ہے ابا سلط۔ امام رضا علیہ السلام کی خود احادیث بھی اس شخصیت کے بارے میں موجود ہے۔ تعلیمات جو امام رضا علیہ السلام کے ہیں ہر اعتبار سے تعلیمات ہیں۔ آج چونکہ ابتدائی دن ہے اس بحث کا، تو میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں بیان کروں، تاکہ یہ تبرکاً کلام معصوم جو ہے احادیث یہ جو ہے اس کا سلسلہ بھی ہو جائے، اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حضرت کی زندگی اور ان کے تعلیمات کے عنوان سے علماء کرام سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ امام رضا علیہ السلام مؤمنین کے بارے میں، مومن کے صفات کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ مومن جو ہے وہ کیا ہے، مومن کے کیا صفات ہونی چاہیے۔ البتہ صفات بہت سارے وارد ہیں، مثلا ہم جو ہے وہ ایام اربعینیہ میں بھی وہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 5 صفت ہیں مومن کے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ایک وہ ہے کہ خود صفات مومنین کے صفات کے بارے میں ایک خطبہ ہے، خطبہ مومنین ہے غالباً، یا جو ہے خود دوسری جگہوں پہ قرآن مجید میں مومنین کے صفات ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے اس میں کتنی صفات ہونی چاہیے۔ لا یکون مؤمن مؤمنا، مومن نہیں ہوتا حتی تکون فیہ 3 خصال، یہ کہ اس کے اندر 3 خصلتیں اور 3 صفات نہ پائے جائے۔ سب سے پہلے صفت اس کے جو ہے ایک صفت الہیہ اس میں پایا جائے گا، سنت من ربہ، ایک جو ہے وہ اللہ کی سنت میں سے، یعنی اللہ ایک خدائی صفت اس کے اندر ہوگی، وَسُنَّةٌ مِّن نَبِيِّهِ،
اور ایک جو ہے نبی کی، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک سنت اس میں پائی جائے گی، یہ ایک خصلت اس کی ہوگی، اور ایک جو ہے وَسُنَّةٌ مِّن وَلِيِّهِ، اور ایک جو ہے وہ امامت کی صفت اس میں ہوگی۔ ولی یہی یعنی ولائی صفت، یعنی امامت کی صفت جو ہے اس میں جو ہے وہ پائی جائے گی۔ اس میں سے جو ہے جو سنت ربوی ہے، جو خدائی صفت ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فَإِمَّا سُنَّةٌ مِّن رَبِّهِ فَكِتْمَانُ سِرِّهِ، وہ جو ہے راز کو چھپانے والا ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ راز کو چھپانے والا ہوگا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ راز ہر شخص کو بیان نہیں کرے، اپنی بات جو ہے وہ لوگوں کو بیان نہیں کرے گا، نہ اپنی بات ہر اہل اور نہ اہل سے بیان کرے گا، نہ دوسروں کے عیوب کو دوسروں میں پخش کرے گا، لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ تو یہ ایک صفت ہے جو خدائی صفت ہے، یعنی وہ کیا ہوگا؟ کتمان سرہ، وہ راز کو چھپانے والا ہوگا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں اپنے رازوں کو جو ہے وہ ہر غیر کے ساتھ بیان نہ کریں، حتی خواب، جو کہ ایک وجدانی صورتحال ہے، ایک اللہ کی ایک میسج اس میں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں خواب کو بھی ہر ناقص شخص، ہر ایک شخص سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی صفت، یہ اولاً کیا ہوگا کہ وہ راز کو چھپانے والا ہوگا، اور دوسری جو ہے وَإِمَّا سُنَّةٌ مِّن نَبِيِّهِ فَمُدَارَاتُ النَّاسِ، وہ لوگوں کے ساتھ نرم اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا، اخلاق اس کے اچھے ہوں گے، خوش اخلاقی، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھے گا۔ مدارات الناس یعنی لوگوں کے ساتھ مدارا کرنے والا ہوگا، مدارا کرنے والا شخص ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا بدتمیز ہو، ہر چیز پہ جو ہے وہ اپنے تھوڑی سی بات کس نے کر دی، بد مزاج قسم کا آدمی ہو، بد مزاجی اور بد کرداری اور بد طریقے سے جواب دینا، یہ جو ہے یہ بدتمیز لوگ، یہ مومن نہیں ہو سکتا، بدتمیز مومن نہیں ہوتا۔ ایک اور آخری جو صفت ہے، جو امامت کی صفت ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِمَّا سُنَّةٌ مِّن وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ، ایک یہ ہے کہ خود سختیوں میں صبر کرنے والا، یہ ولایت کی صفت ہے۔ سختیوں، آپ غور فرمائیں، امیر المومنین علیہ السلام نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہی ان کا جواب ہے کہ 25 سال کیوں خاموش رہے، صبر کرتے رہے، صبر ہے۔ امام حسین علیہ السلام صبر کے خدا مانے جاتے ہیں، اور آج جو ہے ہمارے آقا اور مولا حضرت امام رضا علیہ السلام کی صبر بھی معروف ہے، لیکن ہمارے جو آقا اور مولا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اس سے زیادہ کوئی اور صابر ہے؟ صبر کی عمارت کھڑی کر دی مولا نے۔ کتنا عرصہ ہو گیا کہ حضرت غیبت کے پردے میں ہے، بِإِذْنِ اللہ غیبت میں ہے۔ مومنین جو ہے، ہر شخص جو ہے آواز اٹھاتا ہے کہ میرے مولا تشریف لے آئیے، نہایت ہی مشکلات ہو چکے ہیں۔ ہر شخص اپنی فریاد میں سچا ہے، لیکن صبر ایسا صبر ہے کہ یہ صبر جو ہے وہ صفت اولیاء ہے، خدائی صفت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ اطہار جو امامت کی صفتوں میں سے ہیں وہ صبر ہے، کہ کس قدر انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔